کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، آج میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کی ایک مختصر ترین نظم جو کہ صرف 3 اشعار پر مشتمل ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس نظم میں جتنے بھی مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معانی اور نظم کی مکمل شرح آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بھی مل سکیں۔ اور براہ کرم اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں اور ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ علامہ اقبال اس چھوٹی سی نظم میں کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے یہ خضر نے، کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے یہ خضر نے کہ تو ڈھونڈ رہا ہے سم افرنگ کا تریاق، ایک نکتہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، ایک نکتہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، برنداؤ سیکل زداؤ روشن و براق۔ اور کافر کی یہ پہچان، حاصل کلام شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اس مختصر ترین نظم میں علامہ اقبال ہمیں آخری شعر جو اس کا مین شعر ہے، جس میں علامہ اقبال مومن اور کافر کا فرق بتاتے ہیں، اسی فرق پہ بھی علامہ اقبال نے یہ 3 اشعار لکھے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کل دریا کے کنارے پہ، ساحل پہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے استفسار کیا اور پوچھا کہ اقبال آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے فرمایا کہ اے ولی اللہ، میں یہاں اپنی قوم جو کہ جس کو انگریزوں نے مسموم کر دیا ہے، یعنی انگریزوں نے غیر اسلامی طور طریقوں پہ لگا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا تریاق مل جائے تاکہ میں اپنی قوم کو دوبارہ سے از سر نو مسلمان بنا سکوں۔ تو آگے سے حضرت خضر علیہ السلام جو کہ دوسرا شعر ہے اس نظم کا، کہتے ہیں علامہ اقبال سے کہ ایک نکتہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، کہ میرے پاس بھی ایک نکتہ ہے جو کہ شمشیر کی طرح تیز کاٹ کرتا ہے، شمشیر کی طرح تیز کاٹ کرتا ہے، برندہ و سیکل زدہ و روشن و براق، کہ روشن ہے، منور ہے، یعنی ایسا نکتہ ہے جو مومن کو، جو مسلمان ہیں جو بٹکے ہوئے ہیں، وہ دوبارہ سے ان کو مومن بنا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ تو اگر جو مومن ہیں انہیں مومن اور کافر کا فرق بتا دے، انہیں یہ بتا دے کہ مومن کیا ہوتا ہے اور کافر کیا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، تو اس سے اگر وہ جو آپ کی قوم ہے جو مسلمان ہیں وہ خود کو مومن بنا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اس تریاق کو حاصل بھی کر لیں گے، بلکہ یہاں تک کہ وہ جو تریاق ہے، یعنی تریاق کا مطلب جو توڑ ہے، وہ خود ان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ جب ان کے اندر وہ تریاق پیدا ہو جائے گا تو وہ دوسروں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے دوبارہ سے اپنے راہ کی طرف چل پڑیں گے۔ جناب والا، آگے کیا کہتے ہیں کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ کہ کافر میں فرق تو یہ ہے کہ کافر ہے وہ آفاق میں گم ہو جاتا ہے، اور جو مومن ہے وہ آفاق کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناآشنا ہوتا ہے، وہ توحید الہی سے بیگانہ ہوتا ہے، اور جو اس کی خودی ہے وہ اس کو مردہ کر دیتا ہے، وہ خودی کو بالکل بھول چکا ہوتا ہے، اور جو عناصر کائنات ہیں وہ ان کا غلام ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ عناصر کائنات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، مسجود بنا لیتا ہے۔ یعنی کہ جو عناصر کائنات، یعنی یہ آفتاب ہے، سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں اور آگ ہے، اس کے علاوہ یہاں تک کہ لوگ گائے کی پوجا بھی کرتے ہیں، ان عناصر کو،
ان عناصر کو جو کافر ہے وہ اپنا معبود و موجود بناتا ہے اور انہی کو حاجت روا تصور کرتا ہے، اور پھر ان سے لامحالہ ڈرتا ہے۔ جب ان کو معبود و موجود مانتا ہے تو پھر ان سے لامحالہ ڈرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی خودی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب انسان اپنی خودی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اپنی ایک نئی دنیا قائم کرتا ہے، اس دنیا کو غلام بن جاتا ہے، تو پھر انسان کی وہ حیثیت باقی نہیں رہتی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیثیت عطا کی تھی۔ وہ حیثیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا ہے۔ اور جو کافر ہے وہ ان دنیا کے عناصر کو اپنا معبود اور مسجود بنا کر ان کا غلام بن جاتا ہے۔ جب انسان یہ ذہن میں بٹھا لے کہ ایک ہی ذات ہے جو مجھ پر حکمران ہے، تو پھر یہ دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام جو عناصر ہیں، دنیا کی جو کائنات میں جو جتنے بھی عناصر موجود ہیں، وہ اس کے مطیع ہو جاتے ہیں، وہ اس کے آگے خدمت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ان کی خدمت کے لیے یہی عناصر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو پھر وہ جو مومن ہے اس میں اور اس فرق کافر میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تو جو کافر ہے اسی کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو کافر کی پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ اسی سے مراد آفاق میں گم ہے، کیونکہ جو کافر ہے اس کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی خودی کو بیچ چکا ہوتا ہے، وہ دوسروں کا غلام بن چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو مومن ہے، وہ مومن کیا ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنی خودی کے اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دنیا کا حکمران بن جاتا ہے۔ وہ ہر ایک چیز کو اپنی حکمرانی میں لے آتا ہے، اور ہر ایک چیز اس کی مطیع بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا مالک سمجھتا ہے، اور اپنے سے بڑھ کر صرف ایک وہی ذات ہے جس کو اپنا مالک اور خالق تصور کرتا ہے، حکمران تصور کرتا ہے۔ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر ایک چیز پہ حاکم بنا دیا ہے، یہاں تک کہ کوئی انسان بھی انسان پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف حاجت روا بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی حاجت روا نہ تصور کیا جائے، تو پھر انسان اپنے خودی کے اس مقام پر پہنچتا ہے جس پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتا ہے کہ اے بندے مومن بتا تیری رضا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ پھر انسان کی جو منشا ہوتی ہے، جو انسان کی رضا ہوتی ہے، پھر وہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا ہے جس پہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم کو جب بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم سے پوچھ کر بنایا کہ اے میرے پیارے محبوب میں تجھے بتا میں تجھے کیسا بناؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مقام پہ کہتے ہیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اتنا اعلیٰ مقام خودی کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے یہ فرق ہمیں بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب پہ پورا یقین اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پہ مکمل بھروسہ عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، حق کو سچ سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔